بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ آئیے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ۔ آج جو میں ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ آج میں بنا رہی ہوں مرچ پکوڑے۔ بہت ہی کامن اور بہت ہی مزے سے کھائی جانے والی یہ ریسیپی ہے۔ تو جیسے رمضان شریف آنے والے ہیں تو اس کے لیے تو اسپیشلٹی پکوڑے تو لازمی ہوتے ہیں افطار میں۔ تو آج ہم بنائیں گے مرچ پکوڑا۔ بہت سارے طریقوں سے بہت سارے لوگ بناتے ہیں، تو لیکن میں آج آپ کو اپنے سٹائل سے بتاؤں گی کہ میں مرچ پکوڑے کیسے بناتی ہوں، جو ہمارے گھر میں زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ دال چاول کے ساتھ، چائے کے ساتھ۔ تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ بڑے سائز کی مرچیں لی ہیں، کافی بڑی بڑی مرچیں آ رہی ہیں آج کل، تو انہی کو دیکھ کے میرا دل کیا کہ آج میں مرچ پکوڑا بناتی ہوں۔ تو اس کو ہم نے کٹ لگا کے اس کے اندر سے بیج ریموو کر دینے ہیں، بیج نکال دینے ہیں اس کے۔ تو یہاں میں نے لیے ہیں آلو، ان کو بوائل کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کا چھلکا میں نے ریموو کر دیا ہے۔ یہاں ایک سبز مرچ چھوٹے سے سائز کی لی ہے میں نے، باریک باریک چاپ کر لیا ہے، اور یہ 2 ٹیبل سپون سبز دھنیا ہے، یہ اس میں ڈالیں گے، اور باقی کے جو مرچ مسالے اس میں ایڈ کروں گی وہ میں ساتھ کے ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ان آلوؤں کو میش کر لیتے ہیں، بہت ہی میش کرنا، باریکی سے ہم نے اس کو کرنا ہے میش، اس میں کوئی گٹھلی کوئی لمس وغیرہ نہیں رہنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آلو جو ہیں وہ میش کر لیتے ہیں۔ تو میش کرنے کے لیے میں نے یہاں ایک باؤل میں ڈالوں گی ان کو، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں میں فورک کی مدد سے کر رہی ہوں، آپ پوٹیٹو میشر جو ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی کرنا چاہیں آپ، جیسے بھی آپ کو سہولت لگے آپ اس سے کر لیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ بس آلو جو ہیں وہ بہت اچھے سے میش ہونے چاہیے، بالکل ان کا ملیدہ کر دینا ہے ہم نے، کیونکہ مرچوں کے اندر اس کی فیلنگ کرنی ہے، تو اگر کوئی گٹھلی کوئی لمس رہے تو وہ مرچوں سے باہر آئیں گے۔ چلیں جی، یہ ہو گئے ہمارے آلو میش بہت ہی اچھے سے، دیکھیے بالکل یکجان ہو گئے بہت جلدی سے، بہت زیادہ یہ گلے ہوئے تھے، بہت زیادہ ابلے ہوئے تھے، تو اس لیے میش کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی، ان کو فٹافٹ سے یہ میش ہو گئے ہیں۔ تو یہاں میں 1 ٹی اسپون ڈالوں گی ثابت زیرہ، یہ روسٹڈ ہے، اس کو میں نے توے پہ ہلکا سا روسٹ کر لیا تھا۔ روسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھی سی آ جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی کالی مرچیں بھی چلی گئی ہیں ثابت، اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے ڈالنا ہے نمک، میں ڈال رہی ہوں 1/3 ٹی اسپون، اور 1/4 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں میں سرخ مرچیں، کیونکہ اس میں سبز مرچ بھی ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ والی، تو اس سے زیادہ سا چٹپٹا سا نہ ہو جائے گی۔ اب یہ ڈال دوں گی میں سبز دھنیا اس میں، اور اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ، چاٹ مسالہ میں ڈالوں گی 1/2 ٹی اسپون۔ چلیں جی، بس اتنے سے مسالوں کے ساتھ ہم نے یہ اپنا آمیزہ جو ہے بہت اچھا سا مکس کر لینا ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ مرچیں آلریڈی بہت تیکھی ہوتی ہیں، تو اس کے اندر ہم جتنے زیادہ اسپائسز ڈالیں گے تو وہ زیادہ تیکھی ہوتی جائیں گی اور کھائی نہیں جائیں گی، تو اس لیے بہت ہی سمپل سے مسالوں کے ساتھ اس کی فلنگ تیار کر رہی ہوں میں۔ تو جی فلنگ ہماری ہو گئی ہے ریڈی، بہت زبردست تھی، اس کو کروں گی سائڈ پہ، اور یہ مرچوں کے ہم بیج ریموو کر لیں گے۔ دیکھیے اس طریقے سے ہم نے سینٹر میں ایک کٹ لگا لینا ہے، اور اس طریقے سے اس کو کھول کے تو اندر یہ جو بیج نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے ہم نے اس کے اندر سے نکال دینے ہیں۔ یہ دیکھیے بیج سارے نکل چکے ہیں، اسی طریقے سے میں تمام مرچوں کے بیج نکال لوں گی۔ تو جی مرچوں کے بیج یہ سارے نکل چکے ہیں، یہ دیکھیے اس طریقے سے۔ اب اس کے اندر ہم آلوؤں کی فلنگ کر لیں گے، اس طریقے سے تھوڑے سے لوں گی میں اس میں، اور اس میں اس طریقے سے ہم اچھی سی فلنگ کر لیں گے اس کی۔ چمچ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ہاتھوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کی، بس ہم نے اچھی سی اس کی فلنگ کر لینی ہے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیے اسی طریقے سے سب مرچوں کی کر لوں گی، میں ہاتھوں سے کرتی ہوں فٹافٹ تاکہ جلدی جلدی یہ کام ہو جائے سارا۔ تو پھر اس کو میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کروں گی میں۔ رمضان شریف میں تو خاص طور پہ افطار کے ٹائم بہت چٹپٹا سا کچھ کھانے کو دل کرتا ہے، تو اس کے لیے تو بیسٹ ہے یہ ریسیپی۔ اب آئندہ میں بہت ساری ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان شریف کے حوالے سے میں ریسیپیز کی ایک سیریز شروع کروں گی، سحر و افطار کی جو مختلف ریسیپیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
جن کو بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے ہیں اور فریش بنا کے بھی فٹافٹ جو جھٹ پٹ بن جائیں تو ان کو بنا کے بھی ہم انجوائے کر سکتے ہیں سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔ تو انشاءاللہ بہت ساری ریسیپیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں۔ تو آج سب سے پہلے میں نے بنائے ہیں مرچ پکوڑے۔ آج ہمارے یہاں موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، بادل ہو رہے ہیں، ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوئی ہے صبح، تو اس کی مناسبت سے بس میرے ذہن میں خیال آیا کچھ آج سبزی کے ساتھ مرچیں کافی بڑی بڑی آئی تھیں، تو میں نے کہا کہ میں ان کے پکوڑے بناتی ہوں، آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر ہو جائے گی اور موسم بھی انجوائے ہو جائے گا۔ ایک تیر سے دو شکار۔ یہ جو مسالہ بچ گیا ہے اس کے آپ کٹلس بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں، پراٹھے میں فلنگ بھی کر سکتے ہیں، آلو والا پراٹھا بہت مزے کا بنے گا اس کا۔ تو یہ مرچیں ہماری فل ہو چکی ہیں، اب اس کی کوٹنگ ایک مزیدار سی ریڈی کرتے ہیں ہم۔ تو ان پکوڑوں کی کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں میں نے 1 کپ بیسن لیا ہے۔ اس بیسن میں اب میں ڈالوں گی فریش کوٹا ہوا زیرہ، یہ پاؤڈر نہیں ہے بلکہ فریش کوٹا ہے میں نے ابھی۔ تو یہ ہے 1 ٹی اسپون، یہاں میں نے زیرہ فریش کوٹا ہوا ڈال دیا۔ اب اس میں ڈالوں گی ½ ٹی اسپون یہ کسوری میتھی، اس کو ہاتھوں کے ساتھ ایسے مسل کے تو ہم اس میں ڈال دیں گے، اس سے بہت ہی زبردستی بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی مسالے میں سے جو اس کی ہم یہ کوٹنگ تیار کر رہے ہیں۔ اور اس میں ڈالوں گی 1/4 ٹی اسپون نمک، یہ وائٹ ہی چمچ اور وائٹ ہی نمک نظر نہیں آ رہا ہوگا، 1/4 ٹی اسپون ہے یہ نمک، اور 1/4 ٹی اسپون ہی ہے یہ سرخ مرچ، اور اس میں تھوڑی سی میں ہلدی ایڈ کروں گی، ایک تو اس سے کلر اچھا آئے گا اور یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں پانی ڈال کے میں اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی۔ تو پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے، ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا۔ دیکھیے ایسی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں، بس ایسی ہو، نہ بہت زیادہ پتلی نہ بہت زیادہ گاڑھی کہ مرچوں کے اوپر یہ ٹھہر جائے، مرچوں کے اوپر سے اترے نہ یہ۔ تو یہ ہمارا کوٹنگ بھی ریڈی ہو چکا ہے، ادھر مرچیں بھی فل ہو چکی ہیں، تو اب ان کو کرتے ہیں ہم فرائی۔ تمام چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں، تو آئل میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے، کڑاہی میں آئل ڈالا ہے اور میڈیم آنچ پہ اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب ایک ایک مرچ کو میں اس امیزے میں کوٹ کرتی جاؤں گی، اس طریقے سے۔ دیکھیے امیزے کی کنسسٹنسی بالکل بھی نہیں اتر رہا یہ مرچوں کے اوپر سے، اور اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے۔ آنچ میں نے رکھی ہوئی ہے میڈیم ٹو لو، بہت زیادہ ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ورنہ مرچیں جل جائیں گی اور کڑوی ہو جائیں گی۔ بس ان کو 2 سے 3 منٹ تک ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے، اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اور بیسن اچھے سے پک جائے، تو ان کو ہم نے نکال لینا ہے۔ نکال کے ان کو میں ٹیشو پیپر پہ رکھ لوں گی تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ٹیشو پیپر میں آبزرو ہو جائے۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے مزیدار سے مرچ پکوڑا ہمارے ریڈی ہیں۔ ریسیپی ٹرائی کیجئے، اپنا فیڈ بیک دیجئے، خود بھی انجوائے کیجئے، دوسروں کو بھی کروائیے۔